نحو میر سبق نمبر 26 مستثنا۔ مستثنا کی تعریف وہ لفظ جو الا یا اس کی دیگر کلمات استثنا میں سے کسی کے بعد اس لیے ذکر کیا جائے تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ اس کی طرف وہ حکم منسوب نہیں جو اس سے پہلے والے لفظ کی طرف منسوب ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک حرف استثنا الا، اس کے بعد ایک اس سے پہلے کلمہ آئے گا، ایک اس کے بعد آئے گا۔ پہلے والے کو مستثنا منہ کہتے ہیں اور بعد والے کو مستثنا کہتے ہیں۔ تو جو الا سے پہلے والے پر حکم ہے وہ الا کے بعد والے کی طرف حکم نہیں لوٹے گا۔ کتنا یہ مستثنا ہے، وہ کیا ہے آگے دیکھیے۔ کلمات استثناء یہ ہے الا، غیر، سوا، سوا، حاشا، خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، لیس، لا یکون، یہ حروف استثناء ہے، یعنی جو الا سے پہلے کا حکم اور ہے اور بعد والے کا حکم اور ہے۔ اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ مستثنا کی اقسام، مستثنا کی دو قسمیں ہیں، مستثنا متصل، مستثنا منقطع۔ مستثنا متصل کی تعریف وہ مستثنا جسے الا وغیرہ کے ذریعے متعدد افراد سے خارج کیا جائے، وہ مستثنا جسے الا وغیرہ کے ذریعے متعدد افراد کے حکم سے خارج کیا گیا ہو۔ مثلا جاءنی القوم الا زیدن، جاء آئی نہیں میرے پاس، القوم قوم الا زیدن، زید نہیں آیا۔ اب آنے کا جو قوم آئی ہے یعنی آنے کا فعل، اس کے کہتے ہیں عربی مجید، مجید قوم کے لیے، یعنی آنے کا کام قوم کے لیے مگر زید کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، القوم جا فعل نون وقایہ یا مفعول بھی ہو جائے گا، القوم یہ مستثنا منہ، الا حرف جو ہے نا استثناء ہے، زید مستثنا ہے، یعنی آنے میں زید نہیں آیا، اسے کہتے ہیں مستثنا۔ اس میں زید کو جو قوم میں داخل ہے الا کے ذریعے حکم مجید سے خارج کیا گیا کہ زید نہیں آیا، تو اسے کہتے ہیں مستثنا متصل، یعنی کہ مستثنا کی جنس سے جو آگے مستثنا آ رہا ہے اسے کہتے ہیں مستثنا متصل۔ دوسری قسم مستثنا منقطع، وہ مستثنا جو الا وغیرہ کے بعد مذکور ہو مگر متعدد کے حکم سے خارج نہ کیا گیا ہو، کیونکہ وہ متعدد میں داخل ہی نہیں ہے۔ جیسے جاء القوم الا حمارا، کہ گدھا قوم میں داخل ہیں، میرے پاس قوم آئی گدھا نہیں آیا، تو گدھا تو ویسے ہی قوم میں داخل نہیں تھا۔ ٹھیک ہے نا، گدھا تو ویسے ہی قوم میں داخل نہیں تھا، اس نے کیا آنا تھا، تو اس کو کہتے ہیں مستثنا منقطع۔ مستثنا متصل جو مستثنا منہ کی جنس سے ہو، مستثنا منقطع جو مستثنا منہ کی جنس سے نہ ہو۔ اب ان کا اعراب کیا ہوتا ہے، کس طرح اس کو پڑھتے ہیں؟ مستثنا کے اعراب 4 قسم کے ہیں۔ پہلا، در ذیل صورتوں میں مستثنا منصوب ہوگا، یعنی مستثنا الا کے بعد والا جو کلمہ ہے نا وہ کیا ہوگا، منصوب ہوگا۔ جب مستثنا کلام موجب میں الا کے بعد واقع ہو، جیسے جاء القوم الا زیدن، تو زیدن یہ مستثنا ہے۔ تو اب کلام موجب کیا؟ کلام موجب وہ کلام جس میں نفی نہیں یا استفہام نہ ہو، یعنی ایسا کلام جس کے شروع میں نفی بھی نہ ہو، نہیں بھی نہ ہو اور استفہام بھی نہ ہو۔ جیسے جاءنی میرے پاس آئے، اب یہاں ماں نہیں ہے، نفی نہیں ہے، آ نہیں ہے، حل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو نہیں، نفی بھی نہیں ہے، نہیں بھی نہیں ہے، استفہام نہیں ہے، تو اسے کہتے ہیں کلام موجب۔ تو کلام موجب میں جب الا کے بعد واقع ہوگا تو پھر کیا ہو جائے گا، منصوب ہوگا، جیسے جاء القوم الا زیدن۔ جب مستثنا کو مستثنا منہ پر مقدم کیا جائے اگرچہ کلام غیر موجب ہی کیوں نہ ہو، تو وہاں بھی مستثنا کیا ہوگا، منصوب۔ ما جاءنی الا زیدن احد، ٹھیک ہے، احد مستثنا منہ ہوئے تو زیدن کیا ہے، مستثنا ہے، تو مستثنا منہ بعد میں آ گیا، مستثنا پہلے آ گیا تو یہاں بھی منصوب ہو جائے گا۔ جب مستثنا منقطع ہو تو وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ منصوب ہوتا ہے، دال۔ جب مستثنا ما خلا، ما عدا، لیس، لا یکون کے بعد آئے تبھی منصوب ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کا نزدیک جب مستثنا خلا اور ادا کے بعد واقع ہو، جیسے جاء القوم خلا زیدن ادا زیدن، وہاں بھی مستثنا منصوب ہوگا۔ بعض نوات کے نزدیک جب مستثنا حاشا کے بعد واقع ہو، جیسے شتمنی القوم حاشا زیدن، یہاں بھی مستثنا کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے۔ تو یہ قسمیں ہیں جن میں مستثنا منصوب ہوتا ہے۔ مستثنا کیا، الا کے بعد والا اسم۔ نمبر 2، در ذیل صورت مستثنا کو منصوب پڑھنا اور ما قبل سے بدل بنانا دونوں جائز ہے۔ منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس سے پہلے بدل بنانا، جس طرح فاعل جس حالت میں فاعل ہوگا اسی حالت میں یہ ہے۔
جب مستثنا کلام غیر موجب میں ہو، جب مستثنا کیا ہو؟ کلام غیر موجب میں ہو۔ پیچھے چلے گا تھوڑا سا، اچھا یہ آگے مستثنا کے اعراب، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ جی دوسری، در ذیل صورت میں مستثنا کو منصوب پڑھنا اور ما قبل سے بدل بنانا دونوں جائز ہے۔ جب مستثنا کلام غیر موجب میں الا کے بعد آئے، کلام غیر موجب آپ نے پڑھا ہے، کلام موجب جس میں نفی نئی استفہام نہ ہو، اور کلام غیر موجب جس میں نفی نئی استفہام ہو، تو جب مستثنا کلام غیر موجب میں الا کے بعد آئے اور مستثنا منہ بھی مذکور ہو تو وہاں کیا ہوگا؟ منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں اور بدل بھی کر سکتے ہیں۔ ما جاءنی احد الا زیدن بھی کہہ سکتے ہیں اور الا زیدن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تیسری مثال یعنی اعراب کی تیسری حالت، در ذیل صورت میں مستثنا کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا جب مستثنا مفرغ ہو، یعنی مستثنا الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو اور مستثنا منہ مذکور نہ ہو، اس کو کہتے ہیں کلام مفرغ۔ کہ مستثنا جو ہے یہ ایک تو کلام غیر موجب ہو جس میں نفی نہیں وغیرہ میں سے کوئی ایک آ جائے، اور مستثنا منہ مذکور نہ ہو تو اسے کہتے ہیں کلام مستثنا مفرغ۔ تو کہتے ہیں کہ تیسری جو قسم اعراب کی در ذیل صورت میں مستثنا کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا جب مستثنا مفرغ ہو، ٹھیک ہے، یعنی مستثنا الا کے بعد کلام غیر موجب واقع ہو اور مستثنا منہ مذکور نہ ہو، جیسے ما جاءنی الا زید، ما جاءنی نہیں آیا میرے پاس صرف، کیا آئے گا؟ زید، تو عامل یا زید فاعل بن رہا ہے، تو اس لیے یہ حالت رفع میں ہوگا۔ ما رأیت الا زیدن، میں نے نہیں دیکھا مگر الا زیدن، تو یہاں زیدن مفعول بنے گا کیونکہ رأیت فعل بفاعل موجود ہے۔ ما مررت الا بزیدن، میں نہیں گزرا الا مگر بزید، زید کے ساتھ، تو یہ کلام غیر موجب بھی ہے اور یہاں مستثنا منہ نہیں ہے اور الا کے بعد آ رہا ہے، تو بزیدن حرف جر کے ساتھ یہ کیا ہے؟ مجرور ہو رہا ہے۔ تو یہ تیسری اس کی اعرابی حالت۔ چوتھی، در ذیل صورتوں میں مستثنا مجرور ہوگا، مجرور ہوگا جب مستثنا لفظ غیر سوا اور سوا کے بعد واقع ہو، جعل قوم غیر زیدن سوا زیدن سوا زیدن، تو ان تمام حالتوں میں مستثنا کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا، غیر کے بعد آ جائے سوا کے با۔ اکثر نحات کے نزدیک جب مستثنا لفظ حاشا کے بعد واقع تب بھی مجرور ہوگا۔ خیال ہے کہ لفظ غیر جو ہے نا، اب یہاں بات ہوگی نا غیر سوا، سوا اور حاشا کے بعد آئے گا تو مجرور ہوگا۔ اب لفظ غیر کے اعراب کیا ہو؟ کہتے ہیں خیال رہے کہ لفظ غیر کے اعراب اس مستثنا کے اعراب کی طرح ہوتا ہے جو الا کے بعد واقع ہوتا ہے، جیسے جعل قوم غیر زیدن، ٹھیک ہے، غیر حمارن، ما جاءنی غیر زیدن قوم، ٹھیک ہے، ما جاءنی احد غیر زیدن، ما جاءنی غیر زیدن، ما رأیت غیر زیدن، ما مرت بغیر زیدن۔ پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے نا، جو چار اعراب پڑھے ہیں مستثنا کے، کہ منصوب ہوگا، کلام غیر موجب نہ ہو، ٹھیک ہے، تو کہتا ہے ایسے ہی ہوگا یہ بھی۔ یہ جو غیر ہے نا، کلام غیر موجب ہو یعنی اس میں نفی نہیں نہ ہو، ٹھیک ہے، تو مستثنا کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، تو اب مستثنا والا اعراب غیر کا ہو جائے گا، جعل قوم غیر زیدن ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی طرح اس کا جو ہم نے اس کے بعد پڑھا کہ ما جاءنی غیر زیدن، ٹھیک ہے، کلام غیر موجب میں ہو اور مستثنا سے پہلے آ جائے تو مستثنا کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ غیر کا بھی پھر وہی اعراب ہوگا جو مستثنا کا اعراب ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح ما جاءنی احد غیر زیدن، اب یہ بدل بن جائے گا جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ منصوب بھی ہو جائے گا، بدل بھی ہو جائے گا، دوسرا اعراب جو ہم نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد ما جاءنی غیر زیدن، یہ اس سے فاعل بھی بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ ما رأیت غیر زیدن، یہ پیچھے ہم نے یہ قانون پڑھے ہیں نا، وہ اسی پر یہ لاگو ہوں گے، یعنی جس طرح یہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے۔ یہ مستثنا کی جو ہم نے اعراب پڑھا ہے نا، منصوب ہونا، جیسے یہ پڑھا ہے ہم نے جاءنی القوم الا زیدن، ٹھیک ہے، تو اسی طرح اس کا بھی اعراب آ جائے گا غیر کا، تھوڑا سا آپ نے سمجھنا ہے، جعل القوم غیر زیدن،
غیر الا والا عمل کرے گا. یہ لکھا ہے نا لفظ غیر کا اعراب اس مستثنی کے اعراب کی طرح ہوتا ہے جو الا کے بعد واقع ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح اب آ گیا ہے ما جان غیر زید. تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا یہ کہ مستثنی منصوب ہوتا ما قبل بدل بھی بن سکتے جیسے ما جان احد الا زید یا الا زید. ٹھیک ہے. یہی یعنی جو اعراب یہ چار ہے نا مستثنی کی وہی غیر کے اعراب ہو جائیں گے. یہ بتانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ما جان احد غیر زید بدل بن جائے گا جیسے پیچھے ہم نے پڑھا بھی ہے کہ اس کو ہم بدل بھی بنا سکتے ہیں جیسے ما جانی احد الا زید الا زید دونوں ہم کر سکتے ہیں. یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں. اور آگے ما رأیت غیر زید یہ بھی اسی طرح پیچھے ہم نے جیسے پڑھا ہے. ٹھیک ہے. ما رأیت الا زید. ٹھیک ہے. تو یہ غیر زید ہو جائے گا. ٹھیک ہے. غیر زید غیر کا ہم پڑھ رہے ہیں نا اعراب. ٹھیک ہے. ما مررت بغیر زید وہاں پڑھا ما مررت بزید الا بزید ہم نے پڑھا تھا. ما مررت الا بزید جیسے یہ ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ غیر کا اعراب نیز معلوم ہونا چاہیے کہ لفظ غیر صفت کے لیے وضع کیا گیا لیکن بعض اوقات استثناء کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ویسے تو غیر جو ہے صفت کے لیے ہوتا ہے لیکن یہاں استثناء کے لیے ہو رہا ہے. جیسا کہ لفظ الا استثناء کے لیے وضع کیا لیکن بعض اوقات صفت میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی لو کان فیہم آلہۃ الا اللہ لفسدتا یعنی غیر اللہ. اور اسی طرح لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لیکن یہاں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ جو مصنف نے لکھا ہے نا کہ الا صفت کے لیے ہوتا ہے تو یہ لا الہ الا اللہ میں کوئی صفت نہیں یہ استثنائی ہے. کوئی خدا نہیں الا مگر اللہ. تو الحمدللہ آج آپ کی یہ کتاب مکمل ہوئی ہے نحو میر. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.